بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم زمین کی حرکت کے متعلق قرآن مجید اور سائنسی نقطۂ نظر کی وضاحت کریں گے۔ یورپ کے قدیم فلاسفہ اور سائنسدانوں کا خیال تھا کہ زمین کائنات کے مرکز میں ساکت کھڑی ہوئی ہے اور تمام اجرام فلکی یعنی سورج اور چاند ستارے زمین کے گرد گھوم رہے ہیں۔ مغربی دنیا میں یہ تصور دوسری صدی قبل مسیح سے بطلمیوس کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ پھر 1512 عیسوی میں نکولس کوپرنیکس نے یہ نظریہ دیا کہ در حقیقت سورج ایک مرکز ہے جبکہ باقی سیارے اس کے گرد گھومتے ہیں۔ اس کے بعد 1602 عیسوی میں ایک جرمن سائنسدان جوہانس کیپلر نے اپنی تحقیقات سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ سیارے صرف سورج کے گرد ہی بیضوی مدار میں نہیں گھوم رہے بلکہ ایک غیر یکساں رفتار سے اپنے محور پر بھی گردش کر رہے ہیں۔ اس نظریے کے بعد یورپی ماہرین فلکیات کے لیے نظام شمسی کے کئی بند دروازے کھل گئے اور دن اور رات کا معمہ بھی حل ہو گیا۔ قرآن کریم نے اجرام سماوی کی اس حرکت کے متعلق سورہ انبیاء کی آیت نمبر 33 میں فرمایا، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے دن اور رات بنائے اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔ یہ آیت وضاحت کرتی ہے کہ تمام اجرام فلکی اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں، لیکن اس مذکورہ آیت میں بالخصوص زمین کی حرکت کے متعلق ارشاد نہیں فرمایا گیا۔ تو کیا قرآن مجید میں زمین کی حرکت کے بارے میں بھی کچھ آیات موجود ہیں؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے زمین کی تخلیق، زمین کی حرکت اور گردش کا الگ سے ذکر قرآن مجید کی 3 دیگر آیات میں فرمایا ہے۔ چنانچہ سورہ النازعات کی آیت میں ارشاد ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس نے زمین کو بچھایا۔ البتہ یہاں مفسرین نے دعو کا ترجمہ اور تفسیر بچھانا کیا ہے، کیونکہ قدیم مفسرین کے لیے زمین کی حرکت ایک ناقابل تصور اور ناقابل توجیہ امر تھا، لیکن ماہرین لغات نے دعو کا مطلب پھینکنا اور حرکت دینا بھی لکھے ہیں۔ جیسے اگر کوئی انسان اپنے ہاتھ سے پتھر پھینکتا ہے تو کہا جاتا ہے دحل حجر بیدہ، یعنی اس نے اپنے ہاتھ سے پتھر پھینکا۔ لہذا لغت کی روح سے مذکورہ آیت کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے بعد اس نے زمین کو حرکت دے دی۔ چنانچہ ایک اور آیت میں زمین کے حرکت کے متعلق ایک لطیف اشارہ ملتا ہے۔ سورہ طٰہٰ میں ارشاد ہوتا ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا۔ یہاں گہوارے کی اصطلاح قابل توجہ ہے، گویا زمین کو گہوارے سے تشبیہ دے کر اس بات کی طرف اشارہ فرمایا گیا کہ زمین انسانوں کے لیے گہوارہ اس لیے ہے کہ اس کی حرکت میں سکون اور اس کی گردش میں لذت اور اس کی جنبش میں تنوع ہے۔ زمین کی حرکت کو مزید وضاحت کے ساتھ قرآن سنت میں اس لیے بیان نہیں کیا گیا کہ قرآن ایک ایسے زمانے میں نازل ہو رہا تھا جس میں حرکت زمین کسی اعتبار سے بھی قابل فہم نہ تھی۔ اس وقت زمین کے بارے میں لوگوں کا نظریہ اس حد تک خرافاتی تھا کہ وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ زمین کو ایک گائے اپنے سینگ پر اٹھائے ہوئے ہے یا زمین پشت نہنگ پر واقع ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی ایک اور آیت سے بھی زمین کی حالت پرواز اور اس کی حرکت کی وضاحت ہوتی ہے۔ چنانچہ سورہ المرسلات میں فرمایا، کیا ہم نے زمین کو زندوں اور مردوں کے لیے کفات نہیں بنایا؟ یہاں پر لفظ کفات قابل غور ہے۔ ماہرین لغات لکھتے ہیں کہ لفظ کفات سرعت سے اور تیزی سے پرواز کرنے کو کہا جاتا ہے۔ چونکہ قدیم مفسرین کے لیے زمین کی پرواز ناقابل فہم تھی، اس لیے انہوں نے کفات کا معنی جمع کرنا اور سمیٹنا کے لیے ہے، اور آیت کا ترجمہ یہ کیا، کیا ہم نے زمین کو زندوں اور مردوں کو سمیٹنے والی نہیں بنایا؟ یہ ترجمہ اپنی جگہ پر درست ہے، لیکن اگر کفات کا معنی سرعت سے پرواز کرنے والے لیا جائے تو وہ ترجمہ بھی غلط نہ ہوگا، اور اس آیت کا ترجمہ اس طرح بنے گا، اور کیا ہم نے زمین کو زندوں اور مردوں کو لے کر پرواز کرنے والا نہیں بنایا؟ ناظرین، یوں یہ چند وہ آیات ہیں جو خصوصی طور پر زمین کی حرکت اور زمین کی پرواز کی تفسیر کرتی ہیں۔ زمینی حرکت کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں۔
زمین کی ایک حرکت محوری کہلاتی ہے۔ اس حرکت کے تحت زمین تقریباً 24 گھنٹوں میں چکر مکمل کرتی ہے، جس سے دن اور رات وجود پاتے ہیں۔ زمین کی اس طرح کی حرکت کی رفتار 1000 میل فی گھنٹہ ہے۔ زمین کی دوسری حرکت انتقالی کہلاتی ہے۔ اس حرکت کے تحت زمین 365 دن 5 گھنٹے 28 منٹ اور 40 سیکنڈز میں سورج کے گرد چکر پورا کرتی ہے۔ اس طرح زمین ایک سال میں 930 ملین کلومیٹر کا سفر 29 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے طے کرتی ہے۔ زمین کی تیسری حرکت سورج کے ہمراہ ہوتی ہے، اس لیے کہ سورج بھی اپنے سیاروں کے ساتھ مجموعی طور پر ایک خاص انداز میں اپنے پورے نظام کے ساتھ حرکت میں ہے۔ یوں یہ ساری کائنات 20,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اپنے نامعلوم منزل اور مستقر کی طرف رواں دواں ہے۔ سورہ یاسین میں ارشاد ہوتا ہے، اور سورج اپنے مقررہ ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے، یہ بڑے غالب آنے والے دانا کی تقدیر ہے۔